إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. امام الانبیاء علیہ السلام کے دور میں چیزوں کے ریٹ بہت ہائی ہو گئے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہتے ہیں: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غلط سعر ہو اشیاء خرد و نوش کی جو قیمتیں ہیں وہ بہت بڑھ چکی ہیں. فسعر لنا، آپ ہمارے لیے ریٹ مقرر فرما دیں تاکہ مارکیٹ والے لوگ آپ کے مقرر کیے ہوئے ریٹ کے مطابق اپنی چیزوں کو فروخت کریں. تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا: ان اللہ والمسعر القابض الباسط. یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کا معاملہ ہے. وہی چیزوں کے ریٹ مقرر کرنے والا ہے. اسی کے حکم سے دنیا میں مہنگائی آتی ہے اور اسی کے حکم سے دنیا میں چیزیں سستی ہوتی ہیں. میں یہ نہیں چاہتا کہ میں کل قیامت کے دن اپنے رب سے اس حال میں ملاقات کروں کہ دنیا والوں میں سے کوئی کل قیامت کے دن مجھ سے اپنے ظلم کے متعلق سوال کرے کہ آپ نے دنیا میں چیزوں کے ریٹ مقرر کیے تھے کہ میں نے فلاں چیز تو مہنگی بیچی تھی، آپ کے کہنے پر میں نے سستی بیچی تھی جس سے مجھے نقصان اور گھاٹا آیا تھا، لہذا آج مجھے اس چیز کا بدلہ چاہیے. میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ کل قیامت کے دن ایسا معاملہ ہو. واقعتاً دور حاضر میں
بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے، انتہائی زیادہ مشکل حالات ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب اس کی وجہ ہم تلاش کریں گے پھر اس کا حل بھی ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اس کی کیا وجہ ہے اور پھر مہنگائی کے کم ہونے کا کیا حل ہے، یہ چیز ہمیں شریعت کی روح سے سمجھنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اے دنیا والوں، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، مہنگائی بھی ایک مصیبت ہے، ازمائش ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہاری بہت ساری غلطیاں اور کوتاہیاں، بہت سارے گناہ تمہارا رب تمہیں معاف فرما دیتا ہے۔ اگر سارے کے سارے گناہوں کا تمہارا رب بدلہ دینا شروع کر دے تو پھر کیا ہوگا، یہ بھی سن لیجیے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، دنیا میں ایک بھی زیرو چیز نہ رہے اگر اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کی سزا دینا شروع کر دے۔ یہ قرآن ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ سورۃ الفاتر میں یہی بات بیان فرمائی کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا پر پکڑ لیتا تو مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، زمین کی پشت پر کوئی چلنے والی چیز رہتی نہ، سب ختم ہو جاتا۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ یہ واقعتاً یہ ہمارے اپنے گناہوں کا یہ نتیجہ ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، احسان ہے، فضل ہے، بہت سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر وہ ہر گناہ کی پکڑ کرنا شروع کر دے کوئی زیرو زندہ ہی نہ رہے، ختم، خلاص۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا۔ بر و بحر میں بگاڑ غالب آ چکا، کیوں؟ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں سے جو کچھ انہوں نے کمایا یہ اسی کا نتیجہ ان کو مل رہا ہے۔ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے برے اعمال کی سزا دے۔ بلکہ یہاں کیا فرمایا؟ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، کچھ گناہوں کی، چند گناہوں کی اللہ تعالیٰ لوگوں کو سزا دے۔ یہ لوگوں کی، انسانوں کی نافرمانی کا یہ نتیجہ ہے کہ بر و بحر میں بگاڑ غالب آ چکا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی تکلیف آتی ہے آتی اللہ کے حکم سے ہے، لیکن اس کا نتیجہ، اس کی وجہ جو ہوتی ہے وہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے کمائے ہوئے برے اعمال کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، جن لوگوں نے ہماری باتوں کو نہیں مانا ہم نے انہیں پکڑا، ان کی پکڑ کی ہم نے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، لوگوں نے جب ان انبیاء علیہ السلام کی باتیں نہیں مانی ہم نے ان کے اوپر ان کے رزق کو تنگ کر دیا، قسم و قسم کی بیماریاں ان پر مسلط کر دی، فقر و فاقے میں مبتلا کر دیا، قحط سالی میں مبتلا کر دیا، تنگ دستی میں مبتلا
تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ تھوڑا معاشرے کی طرف نظر ڈالیے، شرک عروج پر ہے، کفر عروج پر ہے، بدعت و خرافات کی بھرمار ہے، مسجد غیر آباد ہیں، بازار آباد ہو چکے ہیں۔ وہ مسجد جن کے بارے میں امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ تعالیٰ کی اس زمین پر اللہ کو سب سے محبوب ترین جگہ وہ ہے جہاں مسجد ہے، مسجد غیر آباد ہو چکی ہے۔ اور جس جگہ کے بارے میں فرمایا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، جہاں اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، جو چیزیں قابل نفرت ہیں اللہ کے نزدیک وہ بازار ہیں۔ آج معاملہ یہ ہے کہ بازار آباد ہو چکے ہیں، مسجد غیر آباد ہو چکی ہے۔ تو یقیناً اس قدر مہنگائی ہو کا عالم، ہر طرف پریشانی ہی پریشانی، رزق کی تنگی، پریشانیوں میں کمی کی بجائے اضافہ، یہ سب کچھ یہ صرف اور صرف اس لیے ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جو چیز زمین میں بو گے اسی کی فصل کاٹو گے، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ جب یہ بات کنفرم ہو گئی کہ گناہوں کی ہمیں سزا مل رہی ہے، اور پھر احادیث مبارکہ میں اسی چیز کو کھول کر بیان کیا گیا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ حدیث روایت، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ حدیث روایت فرماتے ہیں، امام الانبیاء علیہ السلام نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مخاطب کیا اور فرمایا یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، یہ مہاجرین میں سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 5 گناہ ایسے ہیں، 5 گناہ ایسے ہیں، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تمہیں ان 5 گناہوں میں مبتلا کیا جائے۔ جب بھی تم ان گناہوں کا شکار ہو جاؤ گے، ان گناہوں کا منفی نتیجہ، ان گناہوں کی سزا تمہیں فوری مل کے رہے گی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ 5 گناہ ہمارے معاشرے میں عروج پر ہیں۔ جن گناہوں کا تذکرہ اس حدیث میں ہوا کہ 5 گناہوں کا نتیجہ تمہیں مل کے رہے گا، آپ نے اللہ کی پناہ مانگی، اے مہاجرین اعوذ باللہ من ان تدرکوہن، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ۔ یاد رکھنا، جو قوم بھی ان 5 گناہوں میں مبتلا ہوگی، اللہ تعالیٰ ان 5 گناہوں کی سزا انہیں دنیا میں ملے گا، آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ اگر انہوں نے توبہ نہ کی، معافی نہ مانگی، رجوع اللہ کی طرف نہ آئے، لیکن دنیا میں ان کی سزا مل رہی ہے۔ پہلا گناہ فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن فی اسلافهم الذین مضوا۔ پہلا گناہ فرمایا جس قوم میں فحاشی اعلانیہ طور پر ہونے لگے گی، قدم قدم پر فحاشی، گلی گلی محلے محلے میں فحاشی اڑیانی عام ہونے لگے گی، اس قوم پر اللہ تعالیٰ اموات کو، موذی بیماریوں کو اور ایسے ایسے خطرناک مرضات کو، بیماریوں کو اللہ تعالیٰ مسلط فرما دے گا جو پہلی قوم میں نہیں ہوا کرتی تھی۔ ایسی موذی بیماریاں، طاعون جیسی بیماری، کرونا کی بیماری گزری، ڈینگی کی بیماری، کیا کیا بیماریاں آ چکی۔ فرمایا جس قوم میں فحاشی اعلانیہ طور پر ہونے لگے گی، اس قوم میں اس طرح کی موذی بیماریاں اللہ اکبر عروج پر ہوگی جو ان کی تباہی اور بربادی کا باعث بنے۔ یہی حدیث سلسلہ صحیحہ میں اس طرح ہے، اس میں یہ الفاظ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں فحاشی عام ہونے لگے گی، اس قوم میں کثرت سے اموات ہوگی۔ آج دیکھ لیں کتنی اموات ہوئی ہیں، اب دیکھ لیں یومیہ کتنے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، اچانک موت آ جاتی ہے۔
اللہ اکبر، بندے کو پتہ نہیں چلتا گھر کی طرف جا رہا ہے، پتہ نہیں کہ گھر کی بجائے قبرستان میں پہنچ چکا ہے۔ فرمایا اس قوم میں اموات کا سلسلہ تھمے گا نہیں، کثرت سے اموات ہونے لگے گی، اور ایسی ایسی بیماریاں اس قوم پر مسلط ہوں گی جو پچھلی قوم میں نہیں ہوا کرتی تھی۔ دوسرا گناہ اور اس کا نتیجہ، دوسرے گناہ کے 3 نتیجے ہیں، 3 سزائیں، اور تینوں کا تعلق دور حاضر سے ہے۔ فرمایا جس قوم میں ناپ تول میں کمی ہوگی، جس قوم میں ناپ تول میں کمی ہوگی، چیزیں بیچنے والے، خرید فروخت کرنے والے بے ایمان بن جائیں گے، فراڈ کریں گے، 1 نمبر چیز کے پیسے لے کر 2 نمبر چیز دیں گے، یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے۔ چیز کا ریٹ، جس چیز کا ریٹ لگایا وہ مہنگی، وہ اصلی چیز ہے، لیکن اسی ریٹ میں نقلی چیز دما دی جاؤ گے۔ اس طرح ناپ تول میں جس قوم میں کمی ہونے لگے گی، یہ جو تجار ہیں بے ایمان بن جائیں گے چیزیں بیچنے میں، یہ اس طرح دھوکہ دہی سے کام لیں گے تو کیا نقصان ہوگا؟ جس قوم میں یہ سلسلہ عام ہوگا اس قوم کو 3 گنا 3 سزاؤں کے ساتھ مبتلا کیا جائے گا۔ پہلی سزا فرمایا اس قوم پر 60 سالی مسلط کر دی جائے گی۔ دوسری مصیبت وشدت المعونۃ، رزق کی تنگی اس قوم پر مسلط کر دی جائے گی۔ اور تیسری سزا وجورت السلطان، ظالم بادشاہ اس قوم پر مسلط کر دی جائے گی۔ آج دیکھ لیں کتنے ظالم ترین حکمران ہم پر مسلط ہیں۔ ہم منبر محراب میں اپنی نمازوں میں ان کے خلاف بد دعائیں کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، واللہ اللہ ان ظالموں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ یہ ظالم حکمران آئے دن ظلم کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں ہم پر، واللہ دل سے بد دعائیں نکلتی ہیں ایسے ظالموں کے لیے۔ فرمایا جس قوم میں ناپ تول میں کمی ہونے لگے گی اس قوم کو اللہ تعالیٰ ظالم حکمران کے ساتھ مبتلا کر دے گا، اور ظالم حکمران اس وقت تک ان پر مسلط رہیں گے جب تک اپنی اصلاح نہیں کریں گے۔ تیسرا گناہ اور اس کا نتیجہ، تیسرا گناہ یہ ہے، فرمایا جس قوم نے اپنے رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو توڑا ہوگا، جس قوم نے اپنے رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو توڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر ان کے دشمن کو مسلط کر دے گا۔ آج دیکھ لیں اللہ اکبر، IMF ورلڈ بینک ہم پر مسلط ہے۔ کیوں؟ ہم نے اپنے رب کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اللہ ایک زمین کا ٹکڑا دے جس پر ہم تیرا قانون نافذ کریں گے۔ ہم نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیے ہوئے میں دغا کیا، اللہ کو دھوکہ دیا۔ آج اللہ نے ہمیں یہودیوں کا ہم پر مسلط کر دے، ان کا غلام بنا دیا۔ فرمایا جس قوم کے حکمران اپنے رب کو دغا دیں گے، اپنے رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدے میں خلاف ورزی کریں گے، اللہ تعالیٰ اس قوم پر ان کے دشمن یہودی کو مسلط کر دے گا۔ آج دیکھیں انگریز ہم پر مسلط ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے رب کے ساتھ جو وعدہ کیا کہ یہاں شرعی قانون نافذ ہوگا، ہم نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی، آج اس کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔